کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو نصف و نابود کرنا چاہتا ہے، اپنے خانوادوں کو مٹانا چاہتا ہے، اپنے ناموں کو خاموش کرنا چاہتا ہے، اس وقت میں بنجر زمین پر کھڑے ہو کر، مکے کی چٹیل زمین پر حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا، بتاؤ کون نکل کر آتا ہے؟ وہ اکیلا سپاہی پوری دنیا کو چیلنج کر رہا تھا اور بتا رہا تھا ہم وہ غلام ہیں جو دنیا سے نہیں ڈرتے، ہمارے سینے میں کوئی دنیاوی جہان نہیں چلتا، اس لیے مصطفیٰ کا جلال چلتا ہے جب تک دنیا میں رہتے ہیں، شان کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو عاشق رسول اب یہاں سے آگے بڑھو، بہت تیزی کے ساتھ ایک بات اور پہنچاتا ہوں، یہ جلسہ سجایا ہے، اس پر ایک بات بتاتا ہوں، مسلمانوں خلوص اور للہیت پیدا کرو، قسم سے صرف حسین حسین مت پکارو، اب یہ وقت نہیں ہے یا حسین یا حسن نعرے لگانے کا، بلکہ یہ وقت ہے کردار حسین ادا کرنے کا، یہ وقت ہے اخلاق حسین ادا کرنے کا، یہ وقت ہے وفاداری حسین ادا کرنے کا۔ کربلا کے میدان میں شہادت سن کر صرف زندہ دلی کا ثبوت مت دو، اس بنجر زمین کو اٹھا کر دیکھو جو پوری کی پوری بنجر زمین شہداء کربلا کے خون سے جو سرخ ہو گئی تھی، قسم خدا کی، اس بنجر زمین کی تاریخ کو اٹھاؤ، وہاں پر صبر بھی تھا، وہاں پر استقامت بھی تھی، وہاں پر خلوص اور للہیت بھی تھی، وہاں پر وفاداری بھی تھی۔ آپ دیکھو، آپ نے آج جلسہ سجایا ہے، اگر اسلام کے پاس میں جاؤ گے، میرے نبی کا جلسہ ہوا کرتا تھا تو صحابہ اکرام کی جماعتیں پتھروں پر بیٹھ کر میرے نبی کا جلسہ سنا کرتی تھی، پتھروں پر بیٹھ کر۔ آج لائٹنگ موجود ہے، اسٹیج موجود ہے، علماء موجود ہے، تمام چیزوں سے آراستہ ہے، لیکن صحابہ کی تاریخ کو پڑھو، پتھروں پر بیٹھ کر میرے نبی کا جلسہ سنا کرتی تھی، اور انہیں یہ شکوہ تک نہ تھا بیٹھے ہیں پتھروں پر، یہ سنگ مرمر پر، بلکہ خوشی تھی تو صرف اس بات کی خوشی، بیٹھے اگر تھے کہیں پر بھی ہے لیکن ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ آپ سوچو، یہ حسینی کردار جس نے پوری دنیا کو یہ بتایا جھکنا نہیں ہے، سب اٹھا کر جینا ہے، جس نے صبر کر کے یہ دکھایا، قسم خدا کی ایک ایک بچے کو آپ بتاؤ، اگر کسی کے گھر میں ایک انتقال ہو جائے تو ماتم سما جاتا ہے، ماتم چھا جاتا ہے، صرف ایک انتقال کی بنا پر۔ بتاؤ، باپ موجود ہو، والدہ موجود ہو، اگر جوان بیٹا انتقال کر جائے تو لوگوں کا روتے روتے برا حال ہو جاتا ہے، لیکن امام حسین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، جس نے 72 جانثاروں کو اپنے ہاتھوں کے سامنے دیکھا، اپنے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے دیکھا، لیکن صبر کا دامن نہیں چھلکا، کہیں بھی یہ نہیں کہا بیٹھ کے یزید کے ہاتھ پر کہ چل تو نے شہید کر دیا ہے، میں تیرے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں۔ اور بھی سنو، قتل حسین تو یہ بات کا جرم ہے، امام حسین نے کیوں بیعت نہیں کی اس کی، کیوں اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا؟ آپ جانتے ہو اگر امام حسین ہاتھ دیتے تھے تو یہ تاریخ رقم ہو جاتی، ظالم و جابر کے ہاتھ پر بات کی جا سکتی ہے۔ آج بھی لوگ حکومت کرتے ہیں، آج بھی بادشاہت کرتے ہیں، آج بھی شہنشاہت کرتے ہیں۔ ہم نے خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے، فرعون کا نام سنا ہوگا، مصر کی سرزمین پر میں نے خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے فرعون کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا ہے، اس نے خود پوری دنیا پر حکومت کی۔ بتاؤ آج پوری دنیا میں کون نام لیوا ہے؟ فرعون کا کوئی نام لیتا ہے؟ کوئی نہیں لیتا ہے، کوئی یاد نہیں کرتا ہے، لیکن امام حسین وہ کردار عطا کر گئے جو دنیا بھلا ہی نہیں سکتی، جو دنیا فراموش نہیں کر سکتی۔ امام حسین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، جب انہوں نے اس وقت میں کہا تھا پوری یزیدی فوج کو چیلنج کر کے کہ اے لوگوں تم کس کا خون پینا چاہتے ہو، یہ امام حسین کے خطبے کے چند کلمات کہہ کر رخصت ہو رہا ہوں۔
آپ تقریر کبھی اور سننا، آپ کو سننے میں مزہ آئے گا. یہ چند جملے کہہ کر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. امام حسین نے کہا تھا کہ اے یزیدی فوج جو میرے خون کی پیاسی ہے، کیا تم نہیں جانتے میں کس کا بیٹا ہوں؟ حضرت فاطمہ کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا نور نظر اور لخت جگر ہوں، اور اس نبی کا نواسا ہوں جس کو تم رسول مانتے ہو، اس کا نواسا ہوں. اور آپ خود سوچو، جس کا شجرہ اتنا مضبوط ہو وہ مالک کوثر بھی ہے، مالک جنت بھی ہے، وہ جوانوں کے سردار بھی ہے، جوانوں کے جنت میں سردار ہے. ان کے پاس کوئی دنیاوی پاور نہیں، اخروی پاور ہے. ان کو طاقت، کوئی دنیاوی طاقت نہیں ملی، آخرت کی طاقت ملی ہے. اس وقت میں کہا تھا کہ اے لوگوں، آج تم میرا خون پینا چاہتے ہو، جسم و جسمانیت پینا چاہتے ہو، مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، تمہاری جرأت اور جسارت کیا ہے؟ ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دے کر جاتے ہیں، اے یزید کی فوج سن لو. اور آپ خود جانتے ہو ایک سائڈ سے 72 لوگوں کی جماعت کھڑی ہے، جس کے پاس کھانے کا سامان نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، جس کے پاس اسلحہ اور بارود نہیں. سامنے 22,000 کا لشکر موجود ہے، لیکن اس لشکر کے سامنے بھی ڈٹے رہنا، اڑے رہنا. آج 4 لوگوں کے سامنے آپ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہو، لیکن اس کا نام ایمان نہیں ہے. امام حسین کی تاریخ سن کر جاؤ، ان کی تاریخ سے یہ سبق لے کر جاؤ. مر تو جانا ہے لیکن سر نہیں جھکانا ہے، گردنیں کٹا دینی ہے لیکن جھکنا نہیں ہے. اسلام نے جھکنے کی دعوت دی ہی نہیں، اسلام میں جھکنے کا کنسپٹ پایا ہی نہیں جاتا. اگر جھکنا ہے تو مساجدوں میں جا کر جھکو، اگر جھکنا ہے تو والدین کے سامنے جھکو، اگر قدم چومنا ہے تو ماں کے قدم جا کر چومو، اگر جھکنا چاہتے ہو تو علماء اکرام کے سامنے جا کر جھکو، اگر جھکنا چاہتے ہو تو علماء اکرام کی دستبوسی کرو، کسی دنیا دار کے سامنے نہیں. امام حسین نے صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو پیغام دیا، اے دنیا کے لوگوں، اگر کچھ بھی ہو جائے، اسلام کی باری آ جائے تو سر ٹکا دینا ہے، جھکنا نہیں ہے. کیونکہ تم کو یہ وراثت میں ملا ہے. آج تو تمہاری تعداد اربوں اور کروڑوں میں ہے، لاکھوں میں ہے. دنیا میں سیکنڈ نمبر کی قوم ہو، 57 ممالک آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس سپر پاور ہے. دنیا کی ہر آپ کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، ہر جرأت اور جسارت موجود ہے. لیکن کل ان 73 کو دیکھو جنہوں نے تاریخ رقم کی اور پوری دنیا کو بتا دیا، اے لوگوں، وہ 313 تھے. جنگ بدر کے اندر پوری دنیا کے سامنے چیلنج کیا. جھکنا نہیں ہے، مر تو جانا ہے لیکن اسلام کے دامن پر آنچ نہیں آنے دینا ہے، اسلام کے جھنڈے کو جھکنے نہیں دینا ہے. پوری دنیا کو یہ بتانا ہے، یہ دکھانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی میں مدینے والے کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس سے ہمارا رشتہ ہے. جس کا شجرہ مسجد نبوی سے جا کر ملتا ہے، جس کا شجرہ اصحاب صفہ سے جا کر ملتا ہے، جس کے گلے میں محمدی کا توق پڑا ہے، وہ دنیا میں گردن تو کٹا سکتا ہے لیکن سر نہیں جھکا سکتا ہے. اور امام حسین اسی محمد عربی کے غلام تھے جنہوں نے پوری دنیا کو بتایا، سر تو کٹا دیا لیکن کیا کرنا. بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا علی، اللہ اکبر یا رسول اللہ. چلاؤ ابھی. میں یہ پورا کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی بات نہیں، آپ کی بات پوری کرتا ہوں. بس آپ ذمہ داروں کی بات مانتے ہوئے صلاۃ و سلام پڑھ کے 2-4 منٹ کے اندر بس 2-3 منٹ بیٹھ. آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں اس پروگرام سے. سب لوگ آگے سے پیچھے تک میری بات سن رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولے، ہاتھ اٹھا کر گئے، ثبوت دے. مسلمانوں، ایک لاسٹ بات کہہ کر جا رہا ہوں، آپ کو ایک لاسٹ بات پیغام دے کر جا رہا ہوں. یہ جو ایمانی چراغ ہے، میرے ہاتھ بھی دیکھو اور زبان بھی دیکھو. یہ جو سینے میں ایمانی چراغ بستا ہے آپ کے، یہ جتنا زیادہ روشن اور منور ہوگا اتنا ہی زیادہ زندہ دلی کا ثبوت آپ دنیا میں دو. امام حسین کی تاریخ سنتے ضرور ہو لیکن عمل نہیں ہے آپ کا. آج حسینیت کا نعرہ ہے، کسی کی زبان پر ہے لیکن عمل یزیدیت کے ہیں. حسین حسین کرنے سے حسینی نہیں بن جاؤ گے.
اگر حسینی بننا ہے تو حسینی کردار ادا کرنا ہوگا، قسم خدا کی، جس نے میدان کربلا میں جا کر آنے والی قوموں کو اور نسلوں کو بتا دیا کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ اور آپ دیکھو تاریخ اٹھا کر، اس فاطمہ کے پاس بھی وہی بیٹا تھا امام حسین، اور آج کی ماؤں کے پاس بھی بیٹے ہیں۔ ماؤں کو بھی یہ پیغام دے کر جاتا ہوں، کربلا کے میدان میں دیکھو کتنی عورتیں موجود تھیں، کسی کا آنچل سر سے نہیں گرا۔ یہ حادثہ ہے کربلا کا، صرف حسینیت اس کا نام نہیں کہ 10 تاریخ کو جلسے سجا لیے جائے، پورا سال عیاشی اور عیاری کے اڈے لگائے جائیں۔ آپ جانتے ہو حسینیت اس کا نام ہے کہ آپ کا کردار حسینی ہو، آپ کا اخلاق حسینی ہو، آپ کا انداز حسینی ہو۔ اور آپ جانتے ہو یہ عورتیں جو بیٹھی ہیں، یہ عورتیں جو بیٹھی ہیں، 5 منٹ دو۔ ہاں دعا کر رہے ہیں۔ میں چاہتا یہی تھا، آپ نے تقریر سنی ہے، ہر چیز کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، یہ ذمہ داران ہے، ان کی بات کو سننا میرے آپ کے لیے، ہم آپ سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث شریف ہے۔ صلاۃ و سلام پڑھیں، کھڑے ہو جائیں۔